اس کو ہدف بنا کر اس حساسیت کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں 7.5 ارب انسان بستے ہیں، وہ سب نہ ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، نہ ایک مسلک کے پیروکار ہیں۔ تو سیاست اور مذہب کا ایک تعلق وہ تھا جو ہم نے یورپ میں دیکھا، جہاں چرچ کا بہت عمل دخل تھا، اور پھر یورپ نے طے کیا کہ سیاستدان کریں گے، مذہب ادھر، آپس میں کوئی ان کا تعلق نہیں ہوگا، وہ انہوں نے 250-300 سال سے قائم رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جو فنکار ہیں ان کو دیکھ لیجیے، وہ اپنی زندگی سے، اپنی سیرت سے، اپنے احوال سے کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں، وہ بھی قوم کے لیے بڑی اہمیت رکھنے والی شخصیات ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی۔ تمام عالم اسلام کو معنویت سے بھرپور اسلامی تہوار عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ ویورز، دین، دنیا، سیاست اور معاشرت، یہ چاروں ایسے موضوعات ہیں کہ جن پر گزشتہ کئی دہائیوں سے نہ صرف یہ کہ بحث جاری ہے بلکہ ان کے درمیان تصادم بھی نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم پاکستانی معاشرے کی یا پاکستانی ریاست کی بات کریں تو یہاں بھی دیگر اسلامی معاشروں یا اسلامی ریاستوں کی طرح یہ چاروں موضوعات نہ صرف یہ کہ آپس میں متصادم نظر آتے ہیں بلکہ ان کے اوپر بحث یا گفتگو کے سلسلے میں یا مکالمے کے سلسلے میں ہمیں عدم برداشت یا رواداری کا فقدان بھی نظر آتا ہے۔ ان تمام موضوعات پر آج بات کریں گے عید الاضحیٰ کے پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے۔ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا آپ کے اور آج کی ہماری مہمان شخصیت کے درمیان نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے معروف مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غامدی صاحب، آپ کو بہت شکریہ اور آپ کو بھی عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ بہت شکریہ آپ کا۔ غامدی صاحب، مکالمے سے ہی آغاز کر لیتے ہیں گفتگو کا کہ جیسے جیسے معاشرہ جدید ہو رہا ہے، ریاست جدید ہو رہی ہے، مختلف طبقات کے لوگ آپس میں اب زیادہ رابطہ رکھ رہے ہیں بنسبت آج سے 30-40 سال پہلے۔ رابطے کے ذرائع اور وسائل بڑھ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا، اور جس کو اب کہا جاتا ہے کہ دنیا گلوبل ویلیج ہے، اب تو ایک زمانہ تھا جب ایک شہر سے دوسرے شہر تک آواز نہیں پہنچتی تھی، اب ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک آواز پہنچ رہی ہے، جیسے میری آواز آپ تک اور آپ کی مجھ تک۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں مکالمہ فروغ نہیں پایا، بحث جس کو تعمیری بحث کہتے ہیں وہ فروغ نہیں پائی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کی اہمیت کو محسوس ہی نہیں کیا۔ جب کوئی معاشرہ کسی چیز کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے تو وہ اس کے فروغ کے لیے جدوجہد کی اسکیم بھی اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ پھر تعلیم میں، تربیت میں، صحافت میں، میڈیا میں اس چیز کو فروغ دینے کے لیے گفتگویں ہوتی ہیں، تدریس ہوتی ہے، مباحثے ہوتے ہیں، اہل علم اس کی مختلف جہات کو واضح کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ ہم نے ان میں سے کوئی کام بھی کبھی نہیں کیا۔ اس لیے جب یہاں نئے چینل آئے تو ابتدا میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ اچھے خاصے سکہ لوگ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں آپس میں بات کیسے کرنی ہے، بات کے کیا آداب ہیں۔ اگر آپ ایک ایسی دنیا میں ہیں آپ جہاں ہر مذہب کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، مختلف قومیتوں کے لوگ ہو سکتے ہیں، مختلف نظریات کے لوگ ہو سکتے ہیں، تو بچپن سے اس کی تربیت دینی چاہیے تھی۔ خاندان میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، اسکولوں میں بھی اس کا اہتمام ہوتا کہ بات کیسے کرنی ہے اور اختلافات کے ساتھ کس طرح جینا ہے۔ ہمارے ہاں اس کے بالکل برخلاف بعض ایسی چیزوں کی تعلیم تربیت دی گئی کہ جس نے مکالمے کی بجائے نفرت کو فروغ دیا ہے، اور اس میں ہمارے مذہبی علماء کا کردار ہے، اس میں ہمارے دانشوروں کا بھی کردار ہے، اس میں ہماری صحافت کا بھی کردار ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بھی کردار ہے۔ تو جب یہ سوسائٹی کی ساری لیڈرشپ نفرت کا پیغام دیتی ہو
مکالمے کی بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشی، بہتان تراشی کو اپنا وتیرہ بنائے ہوئے ہو، گھر سے لے کے باہر تک، اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک یہی تعلیم دی جاتی ہو کہ یہ تمہارا مسلک ہے اور یہ تمہارا فرقہ ہے اور یہ تمہارا مذہب ہے، انسانیت کی بنیاد پر کوئی بنیادی اقدار زیر بحث ہی نہ ہو، میرا نہیں خیال کہ پھر معاشرے سے کوئی گلہ کرنے ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اسی سے ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ نے کہا کہ سب لوگوں کو کسی خاص مسلک کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، کسی خاص نظریے کے ساتھ، سوچ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور ہم سب نے اس سوچ کو اپنے اندر اتار لیا اور ہم بھی اس کے ساتھ نتھی ہو چکے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مذہب بھی بڑا حساس معاملہ ہے، ہمارے ہاں تو سیاست مذہب سے بھی زیادہ حساس، اس لیے ہم بار بار اب بڑا پولرائزیشن کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت پولیرٹی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی معاشرتی عقائد ہیں وہ بھی بڑے حساس ہو چکے ہیں پاکستان میں، تو اب ہم ان سے جدا بھی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے وہ مقصد کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ جہاں جس کو کو ایگزسٹنس کہتے ہیں وہ ہو سکے؟ اس کو ہدف بنا کر اس حساسیت کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں 7.5 ارب انسان بستے ہیں، وہ سب نہ ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، نہ ایک مسلک کے پیروکار ہیں، نہ ان کے افکار خیالات میں کوئی ایسی ہم آہنگی تلاش کی جا سکتی ہے، چند بنیادی عالمگیر صداقتیں ہیں جو انسانوں کے درمیان مشترک ہیں اور وہ اخلاقی اصول ہیں۔ اس بنیاد پر آپ انسانوں کے درمیان ایک مشترک رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ جب صورتحال یہ ہے تو سب سے بڑھ کر یہ توجہ دلانی چاہیے کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، مجھے پورا حق ہے کہ میں اس نقطہ نظر پر عمل کروں، میں اس کو بیان کروں، میں شائستگی سے اس کی تبلیغ کروں، لیکن مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو آدمی میرے نقطہ نظر کو قبول نہیں کرتا میں اس پر چڑھ دوڑوں، میں اس پر فتووں کی برسات نازل کر دوں۔ یہ میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کو جہنم کی وعیدیں سناؤں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی بات سلیقے کے ساتھ تہذیب کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کہوں۔ جب میں یہ کام کروں گا اور دوسرے کا حق کے اختلاف قبول کر لوں گا، اس کو ہمارے ایک جلیل القدر امام نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی رائے کو درست سمجھتا ہوں، لیکن میں اس پہ غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں، اور میں دوسرے کی رائے کو غلط کہتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں۔ اس جگہ کھڑے ہو کر اگر آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو معاشرت، تہذیب، تمدن، مذہب، سیاست ہر جگہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بنیادی اخلاقی اقدار ملحوظ نہیں، دنیا میں جو تنوع خدا نے رکھا ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے، جو یہ اعلان خدا کی طرف سے ہوا ہے کہ کسی معاملے میں بھی، یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی جبر روا نہیں رکھا گیا، اس کو ہم قابل اعتنا نہیں سمجھتے، تو پھر تو یہ مارا ماری ہوگی جو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک حساسیت کو موضوع بنانا چاہیے، آپ کے میڈیا کو بنانا چاہیے، علماء کو بنانا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ ہم بتوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم اس کو شرک قرار دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے سوا کوئی چیز بھی صحیح نہیں، ہمیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن دنیا میں مثال کے طور پر آپ اگر بر صغیری کو دیکھیں تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا ہم ان کے بت خانوں میں جا کر ہنگامہ کریں گے؟ کیا ہم ان کی بت پرستی کو اس طرح روکنے کی صحیح کریں گے کہ ان کی گردن ماپ دیں گے؟ ان میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ان کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنی بات سلیقے کے ساتھ کہیں اور ہم اپنی بات سلیقے کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ کہیں۔ وہ گائے کو مقدس مانتے ہیں، مانیں، لیکن وہ ہم سے پلٹ کے یہ تقاضا نہ کریں کہ ہم بھی اس کی تقدیس کے قائل ہو جائیں۔ تو جب آپ دوسروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی مذہبی حساسیتوں کے معاملے میں متربع رہے، تو آپ ایک غلط مطالبہ کریں۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی بات کہیں، دوسرے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کہے۔ اگر آپ یہ حق مان لیں گے ایک دوسرے کا تو اس سے مکالمے کی فضا پیدا ہوگی، لیکن اگر آپ یہ حق ہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کو تو پھر کیسے پیدا ہوگا؟ اچھا، یہی ہوگا کہ جس کو موقع ملے گا وہ دوسرے کی گردن ناپ لے گا، اس کی زبان کھینچ لے گا۔ اچھا غامدی صاحب، میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ عدم برداشت، مکالمہ، ڈائلاگ، بحث، تعمیر،
میں یہ سوال کرتے ہوئے بھی یقین کیجئے یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں میں ایک ایسے زون میں نہ داخل ہو جاؤں جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس میں داخلہ ممنوع ہے، ادھر آپ نہیں بات کر سکتے. تو مجھے تو سوال کرتے ہوئے بھی آپ سے سوچنا پڑے، ایسا گھٹن زدہ ماحول ہو چکا ہوا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک 7.5 ارب انسانوں کی دنیا ہے، اس پہ ہر مذہب کے، ہر مسلک کے، ہر سوچ کے لوگ موجود ہیں، ایک طرف یہ سوچ ہے، دوسری طرف یہ سوچ ہے کہ ہم نے غلبہ پانا ہے، اسلام نے غلبہ پانا ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کو بھی ہم ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہم ان کی ڈومینیشن ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ہم نے ڈومینیٹ کرنا ہے. جب ہم ڈومینیٹ کرنا چاہیں گے، یعنی اسلام جب ڈومینیٹ کرنا چاہے گا یا مسلم ورلڈ، تو وہ بھی آگے سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر آپ کی ایسی کی تیسی، پھر ہم بھی. تو یہ پھر کیسے جا کے یہاں پہ یعنی دنیا سیٹل کیسے ہوگی پھر؟ اسی لیے میں نے ان میں سے ایک ایک چیز کو موضوع بنا کر بتایا ہے، اور پچھلے 30-40 سال میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بتایا ہے کہ یہ سب مقدمات بے بنیاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور انسانوں کے درمیان جو رابطہ رکھا ہے وہ دعوت کا رابطہ ہے. یعنی ہمارے پاس ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری ہدایت نازل کی ہے ہم اس کے امین ہیں. ہمارے پاس اللہ کی وہ کتاب ہے جو خود اس کے الفاظ میں محفوظ ہے. یہ پیغام ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد دعوت ہے. ہم دائی ہیں، ہمارے پاس ایک میسج ہے، ہم وہ ان کو دینا چاہتے ہیں. یہ بات اگر آپ اس اسلوب میں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ اگر غور کریں تو دنیا کا ہر علم یہی کر رہا ہے. یعنی سائنسدان ایک تحقیق کرتا ہے تو وہ دوسروں تک اپنے نتائج تحقیق کو پہنچانا چاہتا ہے. کوئی تاریخ پر تحقیق کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ چیزیں دریافت کی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو ہمارے پاس بھی اللہ کا جو پیغام ہے ہمیں اسی لب و لہجے میں اسے دنیا کو بتانا ہے. ہمارے پروردگار نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا، بلکہ قرآن مجید میں 10 جگہ پر بہت تنبیہ کے انداز میں فرمایا ہے کہ اگر میں دنیا کو ایک مذہب، ایک دین پر لانا چاہتا تو میں لے آتا، اور اگر میں کسی کا غلبہ بھی قائم کرنا چاہتا تو کر دیتا. تو فرمایا ہے کہ یہ میری اسکیم نہیں ہے، میں نے لوگوں کو آزادی دی ہے، اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر وہ چاہیں تو خیر کا راستہ اختیار کریں، چاہیں تو شر کا راستہ اختیار کریں. البتہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ شر کے راستے کا انجام کیا ہوگا. تو جب ہم اس جگہ پر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو ہم بالکل وہی پوزیشن لے لیتے ہیں جو دنیا کا ہر علم لے رہا ہے. سائنس بھی وہی لے رہی ہے، جغرافیہ بھی وہی لے رہا ہے، نفسیات بھی وہی لے رہی ہے. یہ بھی دیکھیے کہ ایک بڑی وبا پھیلی تو مختلف لوگ اس پہ اپنی تحقیقات بیان کر رہے تھے، مختلف جگہوں کے ماہرین بتا رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ آپ اس وبا سے نجات پانا چاہتے ہیں، اس میں اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے ہمارا علم یہ رہنمائی کرتا ہے. تو یہی معاملہ ہم مذہبی لوگوں کو یا اسلام کے پیروکاروں کو دنیا کے لیے اختیار کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم خدا کی اس اسکیم کو مان لیں کہ اس دنیا میں اس کا حکم یہی ہے کہ میں نے آزادی دی ہے اور یہ آزادی قیامت تک برقرار رہے گی. اس آزادی کو جو ختم کرنا چاہے گا، وہ اگر ہم بھی ختم کرنا چاہیں تو یہ خدا کے خلاف اعلان جنگ ہو. صحیح. اچھا، اسی میں پھر ایک اور سوال نکل آتا ہے، اور پاکستان میں گزشتہ 2 سال سے اس پہ کئی دفعہ وقفے کے بعد بحث ہو رہی ہے، اور ابھی چند ہفتے پہلے پھر یہ موضوع اٹھا تھا، اور وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا ہے. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کی حکومت کے حوالے سے یہ ایک مہم چلی جس کو الزام کہا گیا کہ جی وہ تعلقات بنانا چاہتے ہیں پس پردہ. ابھی جب یہ حکومت آئی تو پھر یہ آواز اٹھی، اور اس میں چونکہ گزشتہ چند سالوں میں مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک، مسلم ممالک، انہوں نے تعلقات قائم کیے اسرائیل کے ساتھ، اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی پاکستان میں. تو اب یہ اسرائیل کے ساتھ پھر تعلقات کی جو بحث یہاں چلتی ہے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے تعلقات، اس کو پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے. بدقسمتی سے اس کو ایک مذہبی معاملہ بنا لیا گیا ہے. سیاسی معاملات میں صحیح اصول یہ ہے کہ آپ حالات کے لحاظ سے فیصلے کرتے ہیں. یہ دیکھیے کہ اسرائیل کیسے وجود پذیر ہوا. دنیا میں آج سے 100 سال پہلے تک، 1928 سے پہلے تک یہ مانا جاتا تھا کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے اور اس نے کسی علاقے کو فتح کر لیا ہے
تو مفتوحہ علاقہ اس کی ملکیت ہے، وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے۔ یہ جو اب مانا جاتا ہے کہ قومی ریاستیں ہیں، ایک دوسرے کے حدود میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو آزادی کا حق ہے، یہ اس سے پہلے نہیں مانا جاتا۔ تو مسلمانوں کو 1914 میں ایک انتخاب کرنا تھا، ظاہر ہے کہ ہماری نمائندگی اس وقت خلافت عثمانیہ کر رہی تھی، یہ انتخاب کرنا تھا 1914 میں کہ جنگ میں ہم کس کا ساتھ دیتے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی اس خلافت نے اتحادیوں کے خلاف، یعنی جو لوگ اس وقت دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، وہ 5 قوتیں جو اس وقت ہماری اقوام متحدہ میں ویٹو کا حق رکھتی ہیں، ان کے اتحاد کے خلاف جرمنی کا اور اسی طریقے سے اطالیہ کا اور بعض دوسرے قوموں کا ساتھ دیا، جن کو اس وقت محوری قوتیں کہا جاتا ہے۔ جب یہ فیصلہ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ جنگ تھی، تو جنگ میں شکست ہو گئی ہمیں، یعنی جس طرح جرمنی کو شکست ہوئی، جس طرح اٹلی کو شکست ہوئی، جس طرح ہنگری کو شکست ہوئی، جس طرح آسٹریا کو شکست ہوئی، تو ہمیں بھی شکست ہو گئی۔ ہم اس محوری طاقتوں کے اتحادی تھے۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جب ہم مفتوح ہو گئے تو فاتحین نے پھر فیصلے کیے، ان کے تحت یہ نئی حکومتیں وجود میں آئیں، سعودی عرب کی حکومت وجود میں آ گئی، عراق کی الگ آ گئی، اردن کی الگ آ گئی، اس میں انہوں نے یہودیوں کی بھی ایک سلطنت قائم کر دی، سرحدی لکیریں کھینچی گئی۔ یہ ایک واقعہ تھا جو میرے نزدیک تو اس کو اسی وقت عملاً تسلیم کر لینا چاہیے تھا اور اس کے بعد اپنی تعمیر میں مصروف ہو جانا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی غلطی ہوئی اور اس غلطی کا خمیازہ ہم نے یہ بھگتا ہے کہ اسرائیل جتنا اقوام متحدہ نے بنایا تھا اب اس سے دگنا ہو گیا۔ لیکن اب چلیں اسی پہ ایک اور سوال آپ کی اجازت سے، پھر پاکستان کا اگر ہم موقف دیکھیں تو پاکستان کا موقف تو پھر کشمیر کے اوپر کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ ہم کشمیر کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بیرونی طاقت نے آ کے زبردستی ان کی زمین اور وہاں کے انسانوں کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پھر ہمیں کشمیر کے اوپر اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ تو ہمیں اس وقت ہونا چاہیے تھا جب ہم نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا، وہ کس اصول پر تسلیم کیا گیا تھا؟ یعنی وہ تو ہماری سرزمین تھی، اس کا نام پاکستان تھا۔ جب آپ شکست کھا گئے تو شکست کھانے کے بعد اب وہاں ایک حکومت وہاں کے لوگوں نے قائم کر دی، اب آپ کیا کریں؟ بہت سی چیزیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ڈی جیورو تسلیم کی جائے، ڈی فیکٹو تسلیم کرنا ناگزیر ہو جائے، ان کو تسلیم کر کے پھر جو کچھ آپ کا موقف ہے آپ اس کو منوانے کی تیاری کریں۔ تو اگر مثال کے طور پر ہمارا موقف یہ ہے کہ اسرائیل کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تو وہ صرف طاقت کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کیونکہ جب ہم مفتوح ہو گئے تو جو طاقتیں اس وقت دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، یہ ایک بالکل ریٹرک ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنے ملک آزاد ہو گئے، کوئی ملک آزاد نہیں ہے۔ دنیا میں جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین ہیں وہی حکومت کر رہے ہیں، البتہ انہوں نے براہ راست حکومت کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، ایک عالمی ادارہ بنا دیا ہے جس میں ان کو ویٹو کا حق ہے، اور وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر اس حق کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اپنے غلبے کو قائم بھی رکھتے ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کر کے ہمیں اپنی تعمیر کرنی ہے، اور جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم دنیا سے اپنی بات منوا سکیں تو منوا لیں گے۔ جس وقت آپ کے پاس قوت آ جاتی ہے، وہ قوت کیا ہے؟ آج کے زمانے میں وہ قوت ہے علم کی قوت، یعنی یہ دور اب بالکل مختلف دور ہو چکا ہے۔ قوموں کی ترقی میں اور زوال میں بنیادی کردار علم و اخلاق کی برتری کا ہوتا ہے، تو اگر ہم اس میں برتری حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، دنیا کی قومیں اسٹیج پر آتی رہتی ہیں، وہاں سے رخصت ہوتی رہتی ہیں، ہم رخصت ہو چکے ہیں دنیا میں غلبے کی اسٹیج سے، تو اس وقت جن قوموں کا غلبہ ہے انہی کے فیصلے نافذ ہوں گے، انہیں نہ ماننے سے کچھ حاصل نہیں۔ ایک مختصر سوال، پھر بریک کے بعد میں باقی موضوعات کی طرف بڑھوں گا۔ چونکہ ہم مکالمے اور بحث کے اوپر بات کر رہے ہیں تو میں اپنے تجربے کے مطابق آپ کے سامنے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بچپن سے ہم نے ہسپتالوں میں، ریلوے اسٹیشنز کے اوپر، بس سٹاپ کے اوپر، مختلف ریسٹورنٹس کے اوپر، مختلف عوامی مقامات پر ایک تحریر لکھی ہوئی پڑھی جو آج بھی لکھی ہوتی ہے کہ یہاں سیاسی و مذہبی گفتگو سے پرہیز کریں۔ جب آپ نے جگہ جگہ لکھ دیا کہ گفتگو سے پرہیز کریں
ان 2-3 موضوعات کے اوپر، تو پھر وہ گفتگو کہاں ہوگی؟ جہاں ہونی تھی وہاں بھی نہیں ہونے دی جا رہی اور ان جگہوں پر بھی نہیں ہونے دی گئی۔ یہ اسی قوم کو لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی اکثریت ناشائستہ ہو جائے، ورنہ کسی گفتگو پر کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر گفتگو مہذب انسانوں کے طریقے پہ ہونی ہے، کسی کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈالنا، کف نہیں بھرنے، کسی کو پکڑنا نہیں ہے، مارنے کے لیے نکل کھڑا ہونا، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے بات کرنی ہے، دوسرے کی بات سننی ہے، اور پھر اگر جواب میں کچھ کہنا ہے تو پورے سلیقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہنا ہے، کسی پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو سیاسی اختلافات، مذہبی اختلافات تو چلیے پھر کسی پہلو سے انسان کے بہت باطنی جذبات سے متعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو سیاست پر گفتگو کرنا ناممکن ہو گئی۔ یعنی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بھائی بہنوں اور اعزاء اقربا کے درمیان بات چیت تک بند ہو جاتی ہے، یعنی کوئی کسی کی بات سننے کے لیے سلیقے کے ساتھ تیار نہیں ہے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے، میں قطع کلامی کی معذرت، اسی نقطے سے وقفے کے بعد دوبارہ آغاز کریں گے۔ جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ 9 ذی الحج اور آج کی خصوصی نشست میں معروف مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ غامدی صاحب، بریک سے پہلے بڑی تفصیل سے ہم نے مکالمے اور گفتگو اور بحث کیسے ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہو پا رہی، اس پہ بحث تو نہیں کی، اس پہ ہم نے بات کی اور آپ کی رائے ہم نے جانی۔ سیاست اور مذہب پر مجھے بتائیں، چونکہ ہم نے کنکلوڈ اس پہ کیا تھا پہلے سے، کیونکہ سیاست اور مذہب دونوں پاکستان میں بہت راسخ ہیں اور ہر شخص اب اس کے ساتھ جڑ چکا ہوا ہے۔ مذہب کا آپ نے کہا اس کے تو چونکہ باطنی جذبات ہوتے ہیں، اب سیاست بھی ہمارے باطن میں داخل ہو گئی ہے۔ تو سیاست اور مذہب کا ایک تعلق وہ تھا جو ہم نے یورپ میں دیکھا، جہاں چرچ کا بہت عمل دخل تھا، اور پھر یورپ نے طے کیا کہ سیاستدان کریں گے، مذہب ادھر، آپس میں کوئی ان کا تعلق نہیں ہوگا، اور وہ انہوں نے 250-300 سال سے قائم رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں سیاست اور مذہب کے تعلق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہر شخص کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے۔ وہ یہاں ایک شخص مسیحی ہے، ہمارے ملک میں بھی 10 لوگ مسیحی ہوں گے، کوئی بدھ ہوگا، کوئی مسلمان ہوگا، تو ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، آزادی کے ساتھ عمل کرے۔ کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کے مذہب میں مداخلت کرے۔ اس اصول کو مان لیا گیا ہے کہ جب آپ کوئی حکومت قائم کریں گے، خاص طور پر دور جدید کی قومی ریاست، پاکستان بھی ایک قومی ریاست یا نیشن اسٹیٹ اس اصول پر بنایا جاتا ہے کہ یہ ایک خطۂ ارض ہے، یہ ایک جغرافیائی وحدت ہے، اس کے اندر رہنے والے تمام لوگ رنگ، نسل، مذہب سے بالاتر ہو کر اس کے شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں۔ آپ نے اس اصول کو تسلیم کر لیا، اب حکومت بن لی، یعنی ریاست تو قومی ریاست، وہ نہ مذہبی ہو سکتی ہے نہ نسلی ہو سکتی ہے۔ جب آپ نے جغرافیے کی بنیاد پر پاکستان کے حدود طے کر کے ایک قومی ریاست بنا لی، اور آپ کے مقابل میں یہی صورت ہندوستان میں ہوئی، تو اس قومی ریاست میں اب کوئی بدھ ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے، کوئی افغان ہے، کوئی سندھی ہے، سب برابر کے شہری ہو گئے۔ یہی اصول ہے جس پر قومی ریاست بنائی جاتی ہے۔ اس بنیاد کو مان لینے کے بعد اب حکومت قائم کرنا ہوتی ہے، تو حکومت قائم کرنے کا یہ قاعدہ دنیا میں مان لیا گیا، یعنی قومی ریاست کے بعد قومی ریاست اصولاً پچھلی 2 صدیوں میں وجود پذیر ہوئی ہے ایک تدریج کے ساتھ، اور بلکہ اسی صدی میں زیادہ نمایاں ہونی شروع ہوئی، یہ جو پچھلی صدی گزری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جمہوریت۔ آپ نے جب یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارے ہاں اکثریت کی حکمرانی ہوگی، اکثریت کی حکمرانی سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے قائم کی جاتی ہے، جمہوریت میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب آپ سیاسی جماعتیں بناتے ہیں تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا منشور لے کے آئیں، تو وہ جماعتیں جس طرح دنیا بھر میں ہیں، سوشلسٹ بھی ہو سکتی ہیں، وہ اسلامک بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی اور نقطہ نظر کی حامل بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جس پارٹی کو اقتدار حاصل ہو جائے گا، اکثریت کی تائید ہوگی، اسے حق حاصل ہے کہ اپنے منشور کے مطابق قوم کا نظم چلائے۔ اس میں اگر کوئی مذہبی لحاظ سے کسی چیز کو درست سمجھتا ہے اور اس کو اکثریت حاصل ہے، تو اسے حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق قانون سازی کرے۔ البتہ مذہبی قانون سازی جب بھی کی جاتی ہے تو وہ صرف اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہوتی ہے، اس کا دوسروں پر اطلاق نہیں۔
इसी उसूल को अगर आप तस्लीम कर लें तो ये हमारे यहाँ कोई बहस ही नहीं है सर। राइट। अच्छा गामदी साहब, चूँकि हमारे यहाँ काफ़ी मजहबी जमातें रही हैं, कुछ एक दूसरे में जम हो गई, कुछ पर पाबंदी लग गई, कुछ के दहशतगर्दी के मामलात थे, कुछ के और मामलात थे, आज भी मौजूद है, एक्टिव रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं। तासुर ये है पाकिस्तान में, अमूमी तासुर के मजहबी जमातें, चूँकि हमारे यहाँ मज़हब के जज्बात बहुत हसास हैं, हमारी जो हमारा मुआशरा जो है इसमें लोगों के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की बड़ी एक स्ट्रगल होती है, लोग मज़हब के बारे में बहुत टची हैं, लिहाजा सियासी मजहबी जमातें हमारे मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करती हैं इक़्तिदार की नहज तक पहुँचने के लिए, लेकिन दरअसल इनके अंदर ना कोई मज़हब है, ना इनका कोई मजहबी उस तरह करैक्टर होता है, ये सिर्फ मज़हब को इस्तेमाल करती है सियासत के लिए। ये आपको परसेप्शन ठीक लगती? मेरे नज़दीक मजहबी जमातों को सियासी जमातें नहीं बनना चाहिए, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए कि मज़हब में बहरहाल कोई ताबीर होगी, मेरी एक ताबीर हो सकती है, देवबंदियों की एक ताबीर हो सकती है, अहले हदीस की एक ताबीर हो सकती है। अगर आप मजहबी फ़िरक़ों को सियासी जमातें बनाने के लिए इजाज़त दे देंगे तो इससे जो तफरीक, मजहबी तफरीक थी, वो सियासी तफरीक भी बन जाएगी। और ये जो आपने फरमाया है फिर इसका ज़हूर भी होगा कि वोट लेने के लिए मजहबी जज्बात का इस्तेसाल होगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सियासी जमातें बननी चाहिए, यानी मजहबी पस मंज़र से नहीं, हम सब मुसलमान हैं तो मुसलमानों की सियासी जमातें बननी चाहिए। उन सियासी जमातों को यह हक हासिल है कि किसी सियासी जमात का मंशूर सोशलिस्ट अक़दार पर मबनी हो सकता है, किसी का लिबरल अक़दार पर मबनी हो सकता है, किसी का इस्लामी अक़दार पर मबनी हो सकता है। तो सियासी जमातें बननी चाहिए असलन, और यही सही तरीका है, इसी को इख्तियार करना। चूँकि मेरा प्रोग्राम दरअसल गामदी साहब सियासी होता है और आप एक बड़ी मोतबर मजहबी शख्सियत है, तो सियासत और मज़हब को साथ साथ लेकर मैं चल रहा हूँ। ये बताइएगा कि जैसा कि मिस्र से भी सियासी मजहबी तहरीक उठी, तुर्की से भी उठी, बरसगीर से भी उठी, हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान से भी उठी, लेकिन हम देखते हैं कि गुज़श्ता 30-40 सालों में जो ईरान में इनकलाब इस्लामी ईरान है, वो एक बाकायदा फिर हुकूमत की शक्ल उस तहरीक ने इख्तियार की, और वो अभी भी 70 की दहाई से लेकर आज तक तकरीबन 40 साल से ज़्यादा वो कायम है। जबकि किसी और मुल्क में इस नौयत की मजहबी सियासी तहरीक उठी हो और उसने इतने अरसे तक अपने वजूद को बरकरार रखा हो हुक्मरानी की शक्ल में, ये नहीं हुआ। ईरान में ऐसा हुआ, कहीं और नहीं हुआ, इसकी वजह क्या आपको नजर आती? सिर्फ ईरान में नहीं हुआ, इससे बहुत पहले सऊदी अरब में हुआ है। वहाँ पर भी एक मजहबी शख्सियत थे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जिनकी तहरीक से मुतासर होकर मौजूदा सऊदी ख़ानदान ने उनके साथ मुआहदा किया और फिर मजहबी मामलात में उनके एक तरह से दाखिली इक़्तिदार को तस्लीम किया। उसके नतीजे में सऊदी हुकूमत कायम हुई। तो मजहब हम्बली की बुनियाद पर, जो अहले सुन्नत के मज़ाहिब में से एक मजहब है या एक मदरसा फ़िक्र है, वहाँ पर भी एक इसी तरह की हुकूमत कायम रही है। ऐसी हुकूमत ईरान में कायम हुई, वो शिया नुक्ता नज़र पर कायम हुई, फ़िक्र जाफरिया जिसको आमतौर पर कहा जाता है, और इसी तरह की हुकूमत 5 साल तक अफगानिस्तान में कायम रही, फिर दोबारा कायम हो गई, और नहीं कहा जा सकता कि कब तक कायम रहेगी। तो ये हुकूमतें कायम हुई हैं। अगर आप गौर करें तो तीनों हुकूमतों में असलन जमहूरी उसूल को नहीं माना गया। सऊदी अरब में बादशाहत कायम कर दी गई, लिहाजा ना आज़ादी लोगों के पास रही, ना वो हुकूमत से इख्तलाफ कर सकते हैं, ना सियासी जमातें बना सकते हैं। वहाँ मजहबी तबका, ख़ास तौर पर हम्बली उलमा की ताबीर कमो बेश 1 सदी तक हुकूमत करती रही है। अब आके कहीं कहीं मामला ढीले पड़ने शुरू हो गए हैं और मोहम्मद बिन सुलेमान ने वहाँ कुछ आज़ादियाँ बहाल कर दी। यही सूरत हाल भी आपके हमसाए में अफगानिस्तान में है। मेरा ख्याल है कि आप सियासी मामलात पर निगाह रखते हैं। अभी तो चंद रोज़ पहले वहाँ के सरबराह का ये हुक्मनामा जारी हुआ है कि मेरे ऊपर बम भी अगर चला दिए जाए तो मैं इस्लाम के खिलाफ किसी चीज़ को पूरी कौम कहे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसी तरह का मामला ईरान में हुआ है।
اور وہاں پر بھی ایک طرح کی پاپائیت قائم ہو گئی، یعنی مذہبی طبقے کی حکومت قائم کر دی گئی۔ تو مذہبی طبقے کی حکومت کو میں مذہبی حکومت کہتا ہوں۔ اسی طرح مذہبی طبقے کی ایک اور تعبیر کے مطابق افغانستان میں طالبان نے اپنی حکومت قائم کی ہے، اور سعودی عرب کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو 3 حکومتیں ہمارے ہاں اس وقت کسی نہ کسی صورت میں اسی بنیاد پر قائم ہیں۔ ان میں جمہوریت کو، سیاسی جماعتوں کو، ان کے تنوع کو بطور اصول قبول ہی نہیں کیا۔ رائٹ، ایک اور بریک، آخری بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے تیسرے حصے میں معاشرتی تربیت پہ بات کریں گے، نوجوانوں کے حوالے سے پاکستان میں بہت مسائل ہیں اس پہ بات کریں گے، وفاقی شرعی عدالت کا سود کے بارے میں ایک فیصلہ ہے جس کو چیلنج کر رہی ہے حکومت، اسٹیٹ بینک اور بینکس، اس پہ بات کریں گے۔ جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، جاوید احمد غامدی عالم اسلام کے معروف مذہبی اسکالر بلکہ مفکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ غامدی صاحب، ایک طرف ملک سازی کا عمل ہوتا ہے اور ایک طرف قوم سازی کا عمل ہوتا ہے، جس کو آپ کنٹری بلڈنگ کہہ سکتے ہیں، اور ایک طرف نیشن بلڈنگ ہے۔ یعنی کنٹری بلڈنگ سے مراد آپ کے پاس ایئرپورٹس، انفراسٹرکچر، موٹر ویز، یونیورسٹیاں، فلاں فلاں، اور نیشن بلڈنگ یعنی آپ کے پاس ایک اچھی، باکردار، بااخلاق، قابل فہم و فراست رکھنے والی اور کئی خصوصیات کی حامل ایک قوم ہو۔ اور قوم بنتی ہے جب آپ آنے والی نسل پر انویسٹ کرتے ہیں۔ جو گزر گئے جو ہیں وہ تو چلے ہیں، لیکن آنے والے نسلوں پر آپ انویسٹ کریں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری ریاست کی کوئی ترجیح ہے کہ ہم نے کیسی قوم اس فیکٹری میں سے کس قسم کے بندے تیار کر کے نکالنے ہیں؟ نہیں، یہ کسی کی ترجیح نہیں، یہ ہمارے استاد کی ترجیح نہیں ہے، یہ ہمارے میڈیا کی ترجیح نہیں ہے، یہ ہمارے صحافی کی ترجیح نہیں ہے، یہ ہمارے سیاستدان کی ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح تو بہت بڑا لفظ ہے، یعنی اگر ترجیحات کی ایک فہرست ترتیب دی جائے تو یہ شاید بہت نیچے بھی کہیں نہیں۔ اس لیے یہی تو وہ المیہ ہے، یعنی ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اچھی سڑکیں بنا لیں گے یا اچھی عمارتیں بنا لیں گے یا اپنے ہاں موٹریں چلا لیں گے یا جہاز اڑا لیں گے، یہ سب چیزیں بھی بہت ضروری ہیں۔ اس کے نتیجے میں بھی قوموں کے اخلاق، کردار تک کے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ کا ماحول اور آپ کے معاشی حالات بھی آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں ان میں سے کسی چیز کی نفی نہیں کرتا، لیکن ہماری ترجیح، سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک با اخلاق، با کردار قوم بنیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کو اپنی پہلی ترجیح رکھیں، یعنی باقی سب کام اس کے بعد ہیں۔ یہ آپ اندازہ کر کے دیکھیے کہ ہمارے ہاں کیا نمونے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یعنی سیاستدانوں کی تقریریں ذرا سن لیجئے بیٹھ کے، ان کی باہمی گفتگویں دیکھ لیجئے۔ سارا دن تو ہمارے ہاں سیاستی کا غلبہ ہوتا ہے، وہی آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جو فنکار ہیں ان کو دیکھ لیجئے، وہ اپنی زندگی سے، اپنی سیرت سے، اپنے احوال سے کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ بھی قوم کے لیے بڑی اہمیت رکھنے والی شخصیات ہیں۔ علماء کو دیکھ لیجئے، اب تو پھر کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، اور وہ بھی میڈیا نے پیدا کی ہے، ورنہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا لب و لہجے ہیں، فلاں گستاخ ہے، فلاں یہ ہے، اور فلاں گمراہ ہو گیا، اور فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ ان کو احساس ہی نہیں کہ دنیا کتنی تبدیل ہو چکی، یا وہ دور نہیں رہا کہ اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ وہ اپنے اپنے مسلک کی بنیاد پر اپنی خانقاہ اور اپنا ممبر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی لب و لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں جیسے کبھی ہمارے یہاں پرانے زمانوں میں ہوتی تھی۔ تو کون ہے جس کو قوم کی تربیت سے کوئی دلچسپی؟ سب سے پہلا تو کام یہی ہونا چاہیے کہ ہماری مسجدوں میں تقریریں ہو رہی ہیں تو ان میں ہمارے اساتذہ پڑھا رہے ہیں، تو ان میں ہمارا نصاب بنایا جا رہا ہے، تو ان میں ہم تو اپنے نصاب میں بچوں کو یہ نہیں سکھا پاتے کہ سڑک کیسے پار کرنی ہے، اشارے کی کیسے پابندی کرنی ہے، قطار کیسے باندھنی ہے۔ یعنی قوم بنانے کا کام ہمارے یہاں سرے سے کوئی زیر بحث چیز ہی نہیں ہے۔ یہ بات کہ انسان کا اخلاقی وجود کتنی اہمیت رکھتا ہے، ہمارے یہاں تو لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ فلاں باتیں جو ہے یہ کسی شخص کا، سیاسی لیڈر، مذہبی رہنما، یہ ان کا ذاتی کردار ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ جو لوگ قومی لیڈرشپ کے مقام پر آتے ہیں ان کے ذاتی کردار میں کیا ہم ان کو اجازت دے دیں گے اس بات کی؟ اگر ان کا ذاتی کردار ایک بدباطن شخص کا کردار ہے
اور کوئی اخلاقی اقدار ملحوظ نہیں ہے تو قوم کے سامنے کیا نمونہ پیش کریں گے؟ تو سیاست میں، مذہب میں، صحافت میں ہم یہی نمونے پیش کر رہے ہیں. ہماری نہ یہ ترجیح ہے نہ ہم اس کی حساسیت سے واقف. بہت خوب، بہت زبردست، بہت زبردست. آخری 2 سوال، صرف 5 منٹ ہے. سود کے حوالے سے 20 سال تک یہ کیس پڑا رہا اور 20 سال کے بعد یہ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا اور کہا کہ اس کو اگلے 5 سال کے اندر ریاست آہستہ آہستہ ختم کرے اور 5 سال کے بعد سود کے نظام کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. اس میں 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو، یہ کیسے ممکن ہو پائے گا کیونکہ اس کی فوری طور پہ مزاحمت اور مخالفت شروع ہوگی. اور دوسرا سوال یہ کہ ٹھیک ہے سود غلط ہے اور اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، تو کیا 75 سالوں میں ہم کوئی متبادل اسلامی بینکاری کا یا معاشی نظام کھڑا کر سکے، استوار کر سکے کہ اس کو ختم کریں گے تو فوری طور پہ ہمارے پاس یہ نظام موجود ہوگا؟ ہم تو وہ بھی نظام بھی پیدا نہیں کر سکے. یہ 2 باتیں عرض کروں گا میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سیاسی اور معاشی معاملات ہیں ان میں کوئی پیغمبر بھی یہ نہیں کر سکتا کہ جو کچھ ہونا چاہیے اس کو فی الواقع کر ڈالے. سیاسی اور معاشی معاملات میں بہت تدریج کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے ہمیشہ. یعنی اگر آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، میں اس معاملے کے بارے میں نہیں بلکہ اصول میں گفتگو کرتا ہوں. یعنی اگر کوئی سیاسی یا معاشی معاملہ ہے تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن ایک حکم نامہ جاری کر دیا جائے اور اس کے نتیجے میں وہ درست ہو جائے گا. آپ غلامی کی تاریخ دیکھ لیجیے. اسلام پہلے دن سے اس کو ختم کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب ابتدائی صورتیں نازل کی تو اپیل کی، اس بات ترغیب دی لوگوں کو، فک و رقبہ، یہ گردنیں پھڑاؤ. لوگ اس میں بندھے ہوئے ہیں غلامی میں، لیکن ایک بڑا تدریجی طریقہ اختیار کرنا پڑا. اور اس کے باوجود بھی یہ آپ جانتے ہیں کہ پھر صدیوں تک بعد میں بھی اس کو قانونی طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہوا. اسی طرح سے اللہ کا دین پہلے دن سے یہ اعلان کر رہا تھا کہ جمہوری اصولوں پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوں گی. 25-30 سال سے زیادہ نہیں چلایا جا سکتا. اس کے بعد دنیا کے اندر جو سیاسی حالات تھے، سلطنتیں جیسے بنتی تھیں، وہی طریقہ اختیار کرنا پڑا اور ملوکیت ہمارے ہاں آ گئی. تو سیاسی اور معاشی معاملات میں اس طرح کا ورڈکٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے پوری قوم کو یکسو ہونا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے ایک تدریجی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر آپ اصلاح کرتے ہیں. یہ تو اصولی بات ہے. اس لیے میرے نزدیک تو یہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ کوئی عدالت فیصلہ دے دے اور وہ معاملہ ہماری یا سیاست سے متعلق ہے یا معیشت سے متعلق ہے، اس میں کوئی امکان نہیں ہوتا کہ آپ کو کامیابی ہو جائے. چنانچہ آپ اس سے پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ ایک اپیل ہو جاتی ہے، پھر وہ کیس واپس ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے. اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کے معاملات کبھی عدالتوں میں طے نہیں ہوتے. میں پھر عرض کروں، نہ سیاسی معاملات عدالتوں میں طے ہونے چاہیے، نہ معاشی معاملات عدالتوں میں طے ہونے چاہیے، نہ سماجی معاملات عدالتوں میں طے ہونے چاہیے. عدالتوں کا معاملہ قانونی فیصلے دینے تک محدود ہوتا ہے اور اس دائرے میں ان کو فیصلے دینے چاہیے. جب آپ سیاسی معاملات، معاشی معاملات اور سماجی معاملات کو عدالتوں میں لے جائیں گے تو آپ پوری سوسائٹی میں انارکی پیدا کریں. یہ اصولی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا جا رہا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کا بینکاری نظام ہے وہ بعض اصطلاحات میں پھنسا ہوا ہے، بعض ٹرمینالوجیز ہیں جن کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے. جس طریقے سے مذہبی لوگ اپنی بعض اصطلاحات کے اسیر ہو جاتے ہیں وہ اس میں ہے، تو جدید بینکاری کے ماہرین ان پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہمارا مذہبی طبقہ جو ان کے ہاں کی فقہی تعبیرات ہیں دور متوسط کی، ان میں پھنسا ہوا ہے، وہ ان پر دوبارہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جب تک یہ دونوں طبقات ایک میز پر بیٹھ کر اپنے اپنے مواقع پر نظر ثانی کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہو سکے. چنانچہ ہمارے ہاں اس کا ایک حل نکالا گیا. وہ حل وہ ہے جس کو آپ اسلامی بینکاری کہتے ہیں. اس میں کیا کیا گیا ہے؟ اس میں یہ کیا گیا ہے کہ ہیلے کا طریقہ اختیار کر کے چیزوں کے نام بدل کر ہم نے اسی ضابطے اور اسی نظام کو ایک دوسری شکل دے دی ہے. تو اگر کسی موقع پر حکومت کچھ کرنا چاہے گی یا مجبور ہو جائے گی کرنے کے لیے تو بس زیادہ سے زیادہ یہی کرے گی کہ سارے بینک میزان بینک بن جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک طویل
عرصے کے بعد وہ اپنی مصروفیت میں سے وقت ہمارے لیے نکال سکے عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ بہت سارے سوالات جو میں نے اٹھائے یہ وہ سوالات ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہو یا کم فہم طبقہ ہو وہ یہ سوالات اٹھا رہا ہے۔ اس طرح کے سوالات اٹھنے چاہیے تاکہ معاشرے میں صحت مند سوچ پروان چڑھ سکے اور ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا ہو سکے۔ سال بھر ہم خالص اور ثقیل سیاست پر تو بات کرتے ہی ہیں، لیکن ایسے تہوار اور ایسے مواقع پہ موقع ملتا ہے کہ ہم سیاست کے ساتھ ساتھ جو باقی معاشرتی موضوعات ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے اٹھا سکیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی بہرحال ایک منفرد یگانہ سوچ ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔